السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال اور سفر یورپ۔ اقبال کے ذہنی اور فکری ارتقاء میں سفر یورپ کے تجربات اور مشاہدات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یورپ کے سفر نے اقبال کی شخصیت پر دوررس اثرات مرتب کیے، جو ہمیں ان کی تحریروں اور شاعری میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ اقبال 1 ستمبر 1905 کو لاہور سے روانہ ہوئے اور 2 ستمبر کو دہلی پہنچے، جہاں انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دی اور ساتھ ہی دارا شکوہ کے مقبرے سے بھی بہت سے سبق آموز خیالات لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اقبال بحری سفر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے 24 ستمبر کو لندن پہنچے۔ اس سفر کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ یہ اقبال کا پہلا غیر ملکی سفر تھا۔ اقبال 25 ستمبر کو کیمبرج پہنچے۔ اقبال نے لنکنز ان لندن میں بار اٹلاع کے لیے نام رجسٹر کروایا اور کیمبرج میں پروفیسر میک ٹیگرٹ کی نگرانی میں ایران میں مابعد الطبیعیات کا فلسفہ کے عنوان سے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کے حوالے سے تحقیقی کام شروع کر دیا۔ 1907 میں اقبال اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ مکمل کر چکے تھے، جسے میونخ یونیورسٹی جرمنی میں پیش کیا گیا۔ اقبال کے نگران پروفیسر کی سفارش پر میونخ یونیورسٹی نے اقبال کو بہت سی رعایات دیں۔ اقبال کو یونیورسٹی کی اقامت سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ مقالہ لاطینی یا جرمن زبان کی بجائے انگریزی زبان میں پیش کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن مقالے کا زبانی امتحان جرمن زبان میں لازمی قرار دیا گیا۔ جرمن زبان کے امتحان کے لیے اقبال نے تاریخ عالم پر ایک مقالہ لکھا۔ اقبال جولائی 1907 کے تیسرے ہفتے میں جرمنی چلے گئے، جہاں انہوں نے میونخ اور ہائیڈلبرگ یونیورسٹیوں میں جرمن زبان اور فلسفے کے مطالعے پر توجہ دی۔ میونخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا مقالہ پیش کرنے اور زبانی امتحان دینے پر اقبال کو نومبر 1907 میں پی ایچ ڈی کی سند عطا کی گئی۔ جرمنی سے واپس لندن آ کر اقبال نے لنکنز ان میں اپنی بار اٹلاع کی ڈگری مکمل کی۔ 6 جولائی 1908 کو ان کا یہ کام بھی پایۂ تکمیل تک پہنچ گیا۔ یورپ میں اقبال نے مغربی تہذیب کا بغور مشاہدہ کیا۔ ان کی زیادہ تر توجہ قومی اور اسلامی مسائل پر غور و فکر پر مرکوز رہی۔ اس عرصے میں شعر و سخن کی طرف میلان بہت کم تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اقبال نے شعر گوئی ترک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایسے میں اگر پروفیسر آرنلڈ اور شیخ عبدالقادر کا اصرار نہ ہوتا تو شاید اقبال شاعری کی طرف دوبارہ مائل نہ ہوتے۔ اقبال نے ہائیڈلبرگ میں تقریباً 4 ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران میں انہوں نے پرائیویٹ طور پر جرمن زبان و ادب کی تعلیم حاصل کی۔ اس سلسلے میں 2 جرمن اساتذہ ایما ویگناس اور فراولین سینیشل کی خدمات حاصل کیں۔ جرمنی میں اقبال کا قیام اگرچہ مختصر تھا، لیکن اقبال کو جرمن زبان و ادب، فلسفے اور جرمن سرزمین سے گہری وابستگی اور لگاؤ ہو گیا تھا۔ اقبال نے اس دور میں 24 نظمیں اور 7 غزلیں تحریر کیں، جو بانگ درا کے حصہ دوم میں شامل ہیں۔ اقبال نے 1905 سے 1908 تک جو شاعری کی ہے، اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اقبال اسلامی نقطہ نظر سے مسئلہ وطنیت کے حوالے سے خاصا غور و فکر کر رہے تھے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے۔ اقبال نے جب شعر گوئی کو ترک کرنے کا ارادہ کیا
تو اس کے پس پردہ یہ عوامل کار فرما تھے کہ اقبال نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسی شاعری کریں جو نوجوانوں کو عمل سے عاری کر دے۔ اس کے بعد اقبال نے اپنے اشعار سے نوجوانوں کو تسخیر کائنات پر آمادہ کیا۔ ان کی نظم عبد القادر کے نام ان کا شعری منشور بن کر منظر عام پر آئی۔ اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور پر، بزم میں شعلہ نوائی سے اجالا کر دیں، اس چمن کو سبق آئینے نمو کا دے کر، قطرۂ شبنم بے مایا کو دریا کر دیں۔ اقبال کی اس دور کی شاعری میں عاشقانہ دلبستگی کی حامل نظمیں بھی ملتی ہیں۔ زیادہ تر نظمیں مختصر نوعیت کی حامل ہیں۔ اس دور کی شاعری میں چھوٹے چھوٹے منظوم تاثرات ملتے ہیں، جبکہ بہت سی نظمیں حسن کو سراہنے کے لیے ہیں۔ اس دور کی شاعری میں فلسفہ جمالیات پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہے۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا، ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ قیام یورپ کا زمانہ اقبال کے قلب و ذہن میں ایک انقلاب کا زمانہ تھا، جس نے اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بس اتنی ہی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔